یہ کیا کر رہے ہو؟ دن بدن تمہاری حرکتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. اور نماز پڑھ لی تم نے؟ نماز ابھی تو 15 منٹ باقی ہے نا قضا ہونے میں، پڑھ لوں گا نا. چلو اٹھو، یہ بند کرو اور فوراً نماز پڑھو. جلدی نماز ختم ہو ورنہ فلم ختم ہو جائے گی. ویسے ایکشن بڑے زبردست ہیں، میں دوستوں کو ضرور بتاؤں گا. ریمبو سینٹر سے سی ڈی لانی پڑے گی. بڑا رش ہوتا ہے سفر میں، بس میں جانا صحیح ہے. رکشہ بھی اتنی مہنگی نہیں ہے. آتے ہوئے رکشہ سے اور جاتے ہوئے بس سے، یہ ٹھیک ہے. آج پپو کے ساتھ بھی جانا ہے، اس کے بھائی کو پک کرنا ہے. اس کے بھائی کی بھی کیا کلاس ہے. کاش میرے پاس بھی ایسے ٹھاٹ ہوتے. خیر جو بھی ہے شکر ہے. ہاں 1 بج چکا ہے. نماز پڑھ لی تم نے؟ نہیں، 1:30 بجے کا ٹائم رکھا ہے میں نے نماز کے لیے. ٹھیک ہے. وضو کرتا ہوں واسطے دور ہونے حدث کے، مباح ہونے نماز کے، واجب قربتاً اللہ. پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی تک اور چوڑائی میں 1 بالش تھوڑا اور دھو لیتا ہوں احتیاطاً. کوہنی دھل جائے اچھی طرح، اور انگلیاں بھی. اوہو ناخن تو رہ گئے. ہاتھ الٹا نہ چل جائے، باطل ہو جائے گا. بڑا مشکل ہے وضو. یار یہ بال بہت بڑھ گئے ہیں. اوہو صحیح نہیں ہوا، پھر کرنا پڑے گا. پیر ہلنا نہیں چاہیے. اوہو انگلی ہل گئی، پھر کرو. شکر خدا کا، ایک ہی بار میں ہو گیا. پتہ نہیں وضو صحیح ہوا ہے یا نہیں. اوہو دھیان دو نماز میں. اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ویسے وہابی لوگ اس آیت سے ہمیں بدعتی کہتے ہیں، کیا جواب ہوگا اس کا؟ اوہو دھیان دو نماز میں. ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. میرا پروردگار جو عظیم ہے، سبحان ہے. ویسے سبحان کا کیا مطلب ہے؟ خدا سنتا ہے اس کی جو اس کی حمد کرتا ہے، تو کیا کسی اور کی نہیں سنتا؟ میرا پروردگار جو سب سے اعلیٰ. ویسے اعلیٰ اور عظیم میں کیا فرق ہے؟ اوہ آج تو میتھس کا ہوم ورک بھی کرنا ہے. اب کیا کروں؟ اوہو نماز میں دھیان دو. تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں. ماں باپ، پیسے، اسکول بھی جاتا ہوں،
اسکول میں اچھے استاد، بس میتھس کے ٹیچر صحیح نہیں۔ اب کل ہوم ورک نہیں دیا تو شامت آ جائے گی۔ دھیان دو نماز میں۔ یہ کیا سوچ رہے ہو؟ یہ کیسی نماز ہے؟ سوچو کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو۔ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے تو خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ میں خدا سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اس خدا سے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے پانی کو پاک بنایا، نجس نہیں بنایا۔ اے خدا، میرے چہرے کو نورانی فرما جب چہرے سیاہ ہوں گے، اور میرے چہرے کو سیاہ نہ کر۔ اے خدا، میرے نامہ اعمال کو قیامت کے دن میرے دائیں ہاتھ میں دینا، اور بائیں ہاتھ میں جنت کا پروانہ دینا۔ اے خدا، مجھے اپنی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ خدا بہت بڑا ہے، جس طرح بھی سوچو۔ تمام ہم خدا کے لیے جو عالمین کو پالتا ہے۔ اے خدا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہ کوئی اور اس قابل ہی نہیں، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ تیرے قبضے میں ہر چھوٹی بڑی چیز ہے۔ مجھے پالنے والا جو کروڑوں سیاروں، ستاروں اور مخلوقات کا مالک و رازق ہے، ہر ضرورت اور کمی سے پاک ہے۔ مجھے پالنے والا جو ہر خوبی میں سب سے بلند ہے، ہر ضرورت اور کمی سے پاک ہے۔ میں خدا کی مدد سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں۔ اے میرے پالنے والے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، اور میرے والدین کی اور تمام مومنین کو قیامت کے دن ہے وہ جس کی ملکیت میں دنیا و آخرت ہے، رحم کر اس پر جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت۔ یار تم نے گاڈ فادر فلم دیکھی؟ 11 قسطیں ہیں۔ نہیں تو چھوڑو یار، ایسی بمبارڈ فلم تھی، میں نے تو لگاتار ہی دیکھ لی، 22 گھنٹے لگے، لیکن ورتھ ہے۔ اور کھانا پینا، نماز؟ گھر میں کچرا پڑا تھا، کھاتا رہا، اور نماز کا کیا مسئلہ ہے، نہیں پڑھی۔ اور دیکھو بھائی، زندگی ایک سفر ہے، اور سفر میں نماز معاف ہے۔ اچھا یار، مجھے جلدی ہے، نماز میں کم وقت ہے اور مجھے نہانا بھی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہاں آ رہا تھا تو راستے میں کسی بلڈنگ سے پانی گرا، پتہ نہیں کیا تھا۔ تو پاک ہے، اس میں نہانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں یار، بس میں چلتا ہوں۔ بیٹھو، پاگل مت بنو۔ ایک بات تم دونوں مجھے بتاؤ، تم لوگ نماز کو سمجھتے کیا ہو؟
مصیبت ہے. جو بھی ہے پڑھنا تو ہے نا. یعنی بوجھ. اچھا فرض کرو تمہارے ایک انکل ہے جو ہر مہینے تمہیں چیزیں بیچتے ہیں. ایک دن تمہیں ملنے کے لیے بلاتے ہیں تو کیا تم ان کے ساتھ ملنے کو مصیبت یا بوجھ سمجھو گے؟ اور یہ بھی فرض کرو کہ ان کے پاس کھلونے کی ایک بڑی دکان ہے. میں تو ہر وقت ان کے آگے پیچھے گھوموں گا. ہاں مجھے تو بہت خوشی ہوگی ان سے مل کر. تو تمہارے پاس جتنی چیزیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنی شہرت ہے یا جتنے علم ہے، ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو خدا نے تمہیں نہیں دی؟ یا خدا کے خزانے کھلونوں کی دکان سے کم ہے؟ تو اب تم بتاؤ کہ وہ خدا جسے تمہیں زندگی دی، تمہیں شہرت دیا، تمہیں علم دیا، تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں مصیبتوں سے بچاتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ اتنی پاورفل ذات ملاقات کا وقت دے رہی ہے، جلد سے جلد پہنچے اور زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارے، ہم اس کے ساتھ ملاقات کرنے کو مصیبت یا بوجھ سمجھتے ہیں. یار لیکن شرم آتی ہے کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں. یہی شرم تو تمہیں گناہوں سے بچائے گی، نہ کہ ملاقات سے. مگر خدا چونکہ نظر نہیں آتا ہے اس لیے ملاقات کی کیفیت بھی پیدا نہیں ہوتی. کس نے کہا خدا نظر نہیں آتا؟ کسی تصویر کو دیکھو تو مصور نظر نہیں آتا. اپنے ارد گرد نظر ڈالو، کس چیز میں خدا نہیں دیکھتا؟ واقعی خدا تو ہر جگہ ہے اور اتنا ظاہر ہے کہ نظر ہی نہیں آتا. بے شک. بس اب جاؤ، تمہارا محبت کرنے والا تمہیں بلا رہا ہے، لیکن یہ ضروری یاد رکھنا وہ زبردست قدرت رکھنے والا ہے، اسے تمہاری یا تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی تمہیں وقت دیا تمہارے فائدے کے لیے. اچھا یار چلو ابھی نماز بھی پڑھنی ہے.